الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ ایسا لگتا ہے کہ کل ہی شروع ہوا تھا اور آج اس کا آخری جمعہ ہے. پتہ نہیں اس کے بعد 2 دن بچے ہیں یا 3 دن بچے ہیں. یہ مبارک مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا. جن لوگوں نے اس کی قدردانی کی، اس کے اوقات کو اچھے اعمال میں صرف کرنے کی کوشش کی، اس کے نتائج مرنے کے بعد ان کے سامنے ضرور نظر آئیں گے. اور جن لوگوں نے اس مبارک مہینے کی بھی قدر نہیں کی، وہ بھی اس کے بعد جب اعمال کا اجر سامنے دکھایا جائے گا قیامت کے دن افسوس کریں گے، اور اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ایسے ہی جاتا نہیں ہے. یہ سارے اعمال کو لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. اور جن لوگوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی ہے، ان کے حق میں اللہ کے یہاں سفارش بھی کرتا ہے. اتنا مبارک مہینہ ہے. چنانچہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے. یقول الصیام یا ربی منعته الطعام فشفعنی فیہ. روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس شخص کو کھانے پینے سے روکا تھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجیے. کیونکہ رمضان میں روزے کی وجہ سے انسان دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، تو روزہ کہے گا میری وجہ سے اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، یا اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجیے. ایسے قرآن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، قرآن بھی کہے گا منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ پروردگار میں نے رات میں اس کو سونے سے روکا. یعنی رات بھر بندہ تلاوت کرتا رہا نماز میں، اور نماز کے خارج، نماز کے باہر تلاوت کرتا رہا. رمضان کے ایام میں خاص طور پر جو تاغراتیں ہوتی ہیں، لوگ رات رات پر تلاوت پہ گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں. تو یہ قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکا تھا، میری وجہ سے وہ سو نہیں پایا، میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، یا رب میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی سفارش قبول بھی کی جاتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے. ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے، وہ محفوظ رہتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص ناقدری کرتا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے خود کو محروم کرتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے بددعا کی کہ من ادرک رمضان فلم یغفر فابعدہ اللہ، من ادرک رمضان فلم یغفر له ابعدہ اللہ فقلت آمین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کہا کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ مل گیا اور اس مہینے میں اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے، اس کو برباد کر دے. میں نے کہا آمین. یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے. تو یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری کرنے والوں پر، جو رمضان کے مبارک ایام میں اللہ کو خوش کرنے والے اعمال نہ کر کے اپنی بخشش کروا نہیں پاتے ہیں، ان کے حق میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. تو پھر اس بددعا کے قبول ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تو یہ مہینہ اب چلا جا رہا ہے.
اب 2-3 دن بچے ہیں، اب کم از کم ہم ان دنوں کی قدر کریں، جن سے کوتاہی ہوئی ہے وہ مزید کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اب ذرا سی آخری وقت میں بھی ہم ہلکی سی کوشش کریں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آ سکتی ہے، اور ہمارے جو پچھلے گناہ ہے 1 لخت اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ دوسری چیز، سلف صالحین کا معمول تھا کہ اعمال جب کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شرائط، آداب، سنت، ہر چیز کا لحاظ کر کے اعمال کرتے تھے۔ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دیگر اعمال کر رہے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ایک ایک شرائط کا، ایک ایک سنت کا، ایک ایک ادب کا خیال رکھ کر پوری طرح سے اپنے اعمال کو مکمل ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اعمال کر کے خوش نہیں ہوتے تھے۔ اعمال کر کے اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، بلکہ یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ عید کے دن بہت سارے بزرگان دین، خاص طور پر صحابہ اور تابعین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، پریشان رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ان سے، عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، اس دن تو ہمیں خوش رہنا چاہیے، آپ کو کون سا غم ستایا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اعمال تو کر لیے، اب یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں، یہ خوف ہمیں رلا رہا ہے، یہ خوف ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ تو اعمال کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے یہاں قبولیت کے لائق بنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے، اپنی شہرت مقصود نہیں ہوتی ہے، اپنی بڑائی مقصود نہیں ہوتی ہے، یا یہ نہیں کہ سارے ماحول میں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو ماحول کے سانچے میں ڈھل کر وہ عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے لیے جو اعمال کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے، اور روزے کے دوران، عبادات کے دوران ایسا کوئی عمل نہیں کرتے ہیں جس سے وہ عمل باطل ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والے جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل گھبرائے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، مطلب یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جو کچھ ان سے بن سکتا ہے وہ لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن دل سے ڈرے رہتے ہیں، خرچ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں، خرچ کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، بلکہ گھبرائے رہتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں کہ کل کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے یہاں میرا یہ عمل قبول ہے یا نہیں قبول۔ تو حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق ہے وہ کہ وہ عمل کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے کہا، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن ان کو ڈر کھایا جا رہا ہے کہ میرے یہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ صحابہ کی بھی صفت خود قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ تو اعمال کر کے ہمیں خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ ڈرتے رہنا ہے کہ یہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو اتنے دنوں میں اچھے اعمال کرنے کا موقع ملا ہے تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باقی جو 3 دن بچے ہیں اس میں اور اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے کہ یا اللہ، یہ جو ہمارے اعمال ہوئے ہیں تیری توفیق سے ہو پائے ہیں، اب تو ہی
اپنے دربار میں اس کو قبولیت کے لائق بنا دے. یہ ہمیں اب رونا ہے, یہ ہمیں اللہ کو منوانا ہے. تیسری چیز, رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں. عید سے پہلے کچھ اعمال ہوتے ہیں. پہلی چیز صدقہ فطر ہے. صدقہ فطر بھی یہ فرض ہے. یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس عید کے دن کا اپنا خرچہ ہے اور جن کا خرچہ وہ سنبھالتا ہے ان کے خرچے سے زائد مال ہے. اپنے خرچے اور جن لوگوں کا اپنے بیوی بچوں کا خرچہ سنبھالتا ہے, اپنے ماں باپ کا خرچہ سنبھالتا ہے, ان کا جو عید کے دن کا خرچہ ہے اس کے زائد اگر کسی کے پاس مال ہے ان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. جو صدقہ فطر لیتا ہے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اب یہ صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ ہر آدمی کی طرف سے. اب اس میں اللہ کے رسول کا جو مد النبی ہے, اللہ کے نبی کا جو مد ہے, اس کی مقدار کیا ہے اس کے اعتبار سے اختلاف ہے. 2 کلو 40 گرام سے لے کر 3 کلو تک کے درمیان سارے اقوال ملتے ہیں. ہمارے یہاں مقامی اعتبار سے ہمارے سابق قاضی مولانا ملا اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق 2 کلو 100 گرام, یہ ان کی اپنی تحقیق تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے خود اس پہ تحقیق کی ہے, تو 2 کلو 100 گرام ہمارے یہاں مقامی رواج ہے. ورنہ دوسری جگہ 2 کلو 400 گرام, کہیں 500 گرام وغیرہ دیے جاتے ہیں. یہاں کے مطابق اتنا ہے کم از کم. آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو روکتا نہیں ہے, کم از کم اتنا ہے. 2 کلو 100 گرام ہر آدمی کی طرف سے دینا واجب ہے. اب یہ کب دینا ہے؟ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے عید رمضان کے آخری دن کا جو سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت سے وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سورج کے غروب ہونے کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب اگر سورج کے غروب ہونے سے کوئی مر گیا, پہلے مر گیا, تو اس پر واجب نہیں ہو. سارا رمضان زندہ تھا لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. سورج کے غروب ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر واجب نہیں ہے. البتہ کوئی روزے دار سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ مر گیا, اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے. بچہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر واجب ہے, اس کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا. اب ادا کرتے وقت بھی اس کا جو نظام یہاں کیا جاتا ہے فطرہ کمیٹی کی طرف سے, ان کا ساتھ دے اور حقداروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے. تو یہ اور اس کا افضل وقت عید کی نماز سے پہلے تک اس کو دینا افضل ہے. عید کی نماز کے بعد مؤخر کرنا اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا وہ پھر صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہو پاتا ہے. اگر آپ رمضان کے چاند کے بعد بھی دیتے ہیں تو آپ کا ادا ہو جائے گا, لیکن واجب ہوتا ہے رمضان کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے. تو ایک عمل تو یہ ہے صدقہ فطر کا, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کی جو حکمت بتائی گئی کہ رمضان کے روزے کے اندر ہماری جو کمیاں رہتی ہیں ان کی تلافی اس صدقہ فطر کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. روزہ رکھ کر ہم نے کوئی غلط کام کیا یا کوئی ایسی ہم سے غلطی صادر ہو گئی, ہمیں احساس بھی نہیں ہے. اب یہ صدقہ فطر دیں گے, اللہ اس کی برکت سے اس غلطی کو, اس کوتاہی کو دور کریں گے, اس کی خانہ پوری ہو جائے گی. ایسی ہی دوسری جو اس کی حکمت بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ عید کے دن غریب سے غریب لوگ بھی خوش ہو جائیں, وہ بھی پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھا سکیں. ان کے انتظام کے لیے مالداروں سے کہا گیا کہ اپنی طرف سے آپ غریبوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کریں تاکہ عید کے دن وہ بھی خوش رہیں, وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا کھا سکے. اس حکمت کے تحت یہ صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے. اسی طرح سے عید کے تعلق سے دوسری چیز, عید کی نماز سے پہلے باقی چیزیں وہاں بیان کی جائے گی. تکبیرات ہے, سورج کے غروب ہونے کے بعد سے مستقل تکبیر کہنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, یہ بھی سنت ہے. ہر جگہ مسجد میں ہو, بازار میں ہو, گھر میں ہو, جہاں جائے عید کی نماز میں امام کی تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے تک عید الفطر میں تکبیر کہنا سنت ہے. اس لیے کثرت سے تکبیر کہے, اس کی برکت سے دشمنوں کے دل بھی مرعوب ہو جائیں گے.
اللہ کی رحمت بھی نازل ہو جائے گی، ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی، ایمان طاقتور ہو جائے گا اور ہمت حوصلہ ہمیں ملے گا، تو آج کے دور میں تو اور زیادہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک آخری چیز زکوٰۃ کے تعلق سے، ماشاءاللہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ تو بہت نکالتے ہیں، لیکن ایک شکایت بہت سے لوگ کرتے ہیں خاص طور پر تجارت کے تعلق سے، کہ تجارت کے تعلق سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں اس میں جتنا اسٹاک مال ہے ایک ایک چیز کا حساب لگا کر ہمیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک اندازے سے نکالتے ہیں، وہ پورے اسٹاک کا حساب نہیں لیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی 50,000 کوئی لاکھ کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ سب نکالتے ہیں، لیکن مال کتنا ہے زکوٰۃ کتنا واجب ہے اس کو خود معلوم نہیں ہے، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا متعین کردہ فریضہ ہے، ہمارا آپ طے کرنے والے نہیں ہیں، تو زکوٰۃ جب دے ہی رہے ہیں تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ حساب کر کے دے، تاکہ کل کو اللہ کے یہاں ہم پکڑے نہ جائیں۔ 2.5% دینا ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، آپ زیادہ دینا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، لیکن ہم جو اندازے سے نکال رہے ہیں وہ 2.5% سے کم ہو گیا تو زکوٰۃ ہی نہیں، زیادہ بھی ہو گیا تو اندازے کے بغیر ہم دے رہے تو وہ زکوٰۃ کا ہے، ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ کتنی ہماری زکوٰۃ ہے، کون سا زکوٰۃ ہے، کون سا فرض زکوٰۃ، کون سا نفل زکوٰۃ، ہمیں معلوم نہیں، تو اس اعتبار سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کا خیال رکھیں، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں دوسری چیز یہ بھی خیال رکھیں کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں۔ جو آ رہا ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے، اب وہ کہاں کا ہے، کیسا ہے، اس کی حیثیت کیسی ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، مسلمان ہے غیر مسلم ہے کچھ بھی ہم تحقیق نہیں کرتے، ایک مرتبہ دے دیتے ہیں، غیر مستحق کو ہم زکوٰۃ دیں گے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہو پائے گا، تو کوشش کریں کہ مستحقین تک پہنچائیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ کے تعلق سے تیسری چیز اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں، اڑوس پڑوس میں بہت سے مستحقین ہیں، ہمارے خاندان میں بہت سے مستحقین ہیں، ہم دنیا بھر میں تو دے رہے ہیں، اپنے سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنے خاندان کی فکر نہیں، اس کی وجہ سے بیچارے خاندان والے بھوکے مر رہے ہیں، ایسے کتنے خاندان آج بھی ہیں۔ ہم کوشش کریں ان تک پہنچائے گے نہیں، آپ کے عزت دار لوگ آپ کے قدموں کے پاس نہیں آئیں گے، ہمیں ان کے قدموں کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ثواب ملے، ہماری زکوٰۃ اللہ کے یہاں بڑی اہتمام سے قبول کی جائے، تو ہمیں اہتمام سے ان کے پاس جانا چاہیے اور قبول کرنے پر ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ چیز قبول کر کے ہمیں ثواب کا مستحق بنا دیا۔ تو یہ چند چیزیں تھی رمضان کے آخری ایام کے سلسلے میں، ہم ان کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔